قدیم زمانے کی بات ہے جب زمین پر بستے انسانوں کے دلوں میں تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ بت پرستی، ظلم اور بے انصافی نے معاشروں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ایسے ہی ایک شہر کا نام نینوا تھا۔ یہ شہر اپنی عظمت اور شان و شوکت کے لیے مشہور تھا، مگر اس کی بنیادیں کھوکھلی ہو چکی تھیں۔ نینوا کے لوگ بتوں کو پوجتے تھے، کمزوروں پر ظلم ڈھاتے تھے اور ہر نیکی کو پاؤں تلے رون دیتے تھے۔ ان کے گناہوں کا بوجھ آسمان تک پہنچ چکا تھا، مگر رب کریم کی رحمت نے ایک بار پھر اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ ان بہکے ہوئے لوگوں کو راہ راست دکھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ نینوا موصل کے علاقہ کا ایک بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی اور تکبر کی وجہ سے اللہ عز و جل کے رسول علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ یونس علیہ السلام کئی برسوں تک ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن انہوں نے یونس علیہ السلام کے ذریعے آئے ہوئے اللہ کے پیغام کو ہمیشہ جھٹلایا اور انہوں نے کہا کہ اے یونس، ہم تمہاری کسی بات پر کبھی یقین نہیں کریں گے۔ تب یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر عنقریب عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہی ہے، اس لیے اگر وہ رات کو اس شہر میں رہیں تو سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا چاہیے کہ ضرور عذاب آئے گا۔ رات کو لوگوں نے یہ دیکھا کہ یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے، اور واقعہ صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہوئیں اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ یہ عذاب الہی کی نشانی ہے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ تو لوگوں کو یونس علیہ السلام کی تلاش و جستجو ہوئی، مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہ آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا، چنانچہ شہر کے تمام لوگ اللہ عز و جل سے ڈر کر کانپ اٹھے، اور سب کے سب عورتوں، بچوں، بلکہ اپنے مویشیوں کو ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے، اور رو رو کر صدقے دل سے یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار و اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے اور مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب استغفار میں مشغول ہو گئے اور دربار باری تعالیٰ میں گڑ گڑا کر گریہ زاری شروع کر دی۔ جو مظالم آپس میں ہوتے تھے ایک دوسرے سے معاف کرانے لگے، اور جتنی حق تلفیاں ہوئی تھیں سب کا آپس میں معافی تلافی کرنے لگے۔ غرض سچی توبہ کر کے خدا عز و جل سے یہ عہد کر لیا کہ یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہیں ہم اس پر صدقے دل سے ایمان لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ گریہ زاری پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ ناگہاں دھواں اور عذاب کی بدلیاں رفع ہو گئیں، اور تمام لوگ پھر شہر میں آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ نے اس قوم کو معاف کر دیا، مگر یونس علیہ السلام اس بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ جب کافی عرصہ یونس علیہ السلام اللہ کا پیغام اس قوم کو دیتے رہے اور اس قوم نے مسلسل ان کو جھٹلایا، تو وہ اس قوم سے مایوس ہو گئے اور انہوں نے اس بستی کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ جبکہ مایوسی کفر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو اس بارے میں کوئی احکامات نہیں دیے تھے کہ اس جگہ کو چھوڑ دیا جائے۔ اس لیے جب یونس علیہ السلام چلتے چلتے ایک دور دراز بندرگاہ پر پہنچے اور ایک کشتی پر سوار ہو گئے، سمندر کی لہریں ان کے جذبات کی طرح بے چین تھی۔ کشتی والوں نے کہا، اے مسافر، آج کا سمندر پر اسرار ہے، ہمیں ڈر ہے کہ طوفان آئے گا۔ مگر یونس علیہ السلام خاموش رہے، اور پھر یوں ہوا کہ آسمان پر بادل گرجنے لگے، ہواؤں نے زور پکڑا اور سمندر ابل پڑا، کشتی ڈولنے لگی۔
मल्लाहों ने कहा, इस तूफान की वजह कोई गुनाहगार है, हमें कुर्रा डालकर उसे समुंदर में फेंकना होगा। सब ने कुर्रा डाला और कुर्रा 3 मरतबा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम का निकला। फिर उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उठाकर पानी में फेंक दिया। जैसे ही यूनुस अलैहिस्सलाम समुंदर में गिरे, एक बहुत बड़ी मछली ने उन्हें फ़ौरन निगल लिया। यूनुस अलैहिस्सलाम को एहसास हो चुका था कि ये उनके आज खुद किए गए फैसले का नतीजा है। अल्लाह ताला उन्हें आजमा रहे हैं। चुनाचे मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ करना शुरू की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ मेरे रब, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही ज़ालिमों में से था। ये दुआ उनके दिल की गहराइयों से निकली थी। वो मुसलसल इस दुआ का विरद करते रहे। चुनाचे बाज़ रवायात के मुताबिक 3 दिन के बाद और बाज़ के मुताबिक 40 दिन के बाद अल्लाह के हुक्म पर उस मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे पर उगल दिया। जब यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए तो उनकी हालत बहुत बुरी थी। वो बहुत कमज़ोर हो चुके थे। उसी वक्त अल्लाह की तरफ से बारिश नाज़िल हुई और अल्लाह ने एक बेलदार दरख्त उगाया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उस बेलदार दरख्त के साए में बैठे और उसका फल खाया, जिससे आपके जिस्म में ताकत आई और आप बेहतर होने लगे। जब यूनुस अलैहिस्सलाम सेहतयाब हुए तो अल्लाह ने उन्हें दोबारा नैनवा भेजा। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि सारा शहर ईमान की रोशनी से जगमगा रहा है। लोग उनके कदमों में गिर पड़े और मुआफ़ी मांगना शुरू कर दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, अल्लाह की रहमत हमेशा तुम्हारे साथ है, बस तुम सच्चे दिल से उसकी तरफ लौट आओ। नाजरीन, आज भी हमारी ज़िंदगियों में मुख्तलिफ परेशानियाँ आती हैं, कभी बीमारी, कभी परेशानी, कभी नाकामी, मगर याद रखें, जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट से निजात पाई, वैसे ही हर मुश्किल का इख्तिताम एक रोशनी पर होता है। बस हमें चाहिए कि हम अल्लाह की तरफ लौटें, उसकी रहमत से मायूस ना हों और हमेशा नेकी की राह पर चलें। अल्लाह ताला हम सब को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।